السلام علیکم جی۔ ناول عورت کی محبت اور نفرت کی یہ دوسری قسط ہے۔ باب نمبر 3، اندرونی نشتر۔ وہ ہے ایک خاص سا میری زندگی میں کچھ مہربان سا، ایک شجر ہے میرے پاس، کوئی سایہ دیوار سا، وہ جو ہے بھی اور ہوتے ہوئے بھی نہیں سا، وہ نام ہے ایک بے نام سا۔ بلاد کی گلیاں اور شام۔ استنبول میں بلاد کی تنگ اور پیچیدہ گلیوں میں شام دھیرے دھیرے اتر رہی تھی۔ بلاد ایک حقیقی، تاریخی اور ثقافتی طور پر بے حد اہم علاقہ ہے۔ یہ علاقہ فاتح ڈسٹرکٹ مجموعی واقع گولڈن ہارن کے کنارے پر بسا ہے۔ بلاد کی گلیاں اپنے رنگین گھروں، پتھریلی گلیوں، قدیم چرچوں، مساجد اور یہودی تاریخ کے موجود نشانات کی وجہ سے مشہور ہے۔ بلاد کبھی یہودی کمیونٹی کا مرکز رہا ہے۔ یہاں قدیم کنیسہ، یہودی عبادت گاہیں اور آرتھوڈاکس کی چرچز ابھی بھی موجود ہیں۔ اس کی تنگ اور پیچیدہ گلیاں، پرانی عمارتیں اور بیلکنی سے لٹکتے ہوئے پھول وقت کو گویا روک دیتے ہیں۔ گلی کے نکڑ پر جلتی مدھم پیلی بتیاں اور ہوا میں رچی قہوے کی مہک کسی رومانوی داستان کا آغاز لگتی تھی، مگر وہ جو آج ان گلیوں میں اترا تھا، وہ رومانس سے کوسوں دور جرم کی دنیا میں پہلا قدم رکھنے آیا تھا۔ وہ خاموش تھا، جیسے دل میں دفن کئی جنازے اٹھائے ہوں، چہرے پر بے تاثر سنجیدگی اور آنکھوں میں وہ پرچھائیاں جو کسی عام انسان کو ایک قاتل میں بدل دیتی ہیں۔ یہ وہی تھا جو کبھی کسی کی آنکھوں میں اپنی پہچان ڈھونڈنا چاہتا تھا، اور آج زندگی نے اسے یہاں تک دھکیلا نہیں تھا، وہ خود چل کر آیا تھا، ایک ایسے سفر پر جو نہ واپسی کا وعدہ کرتا تھا، نہ کسی انجام کا۔ استنبول کے مافیا نیٹ ورک میں اپنا مقام بنانے آیا تھا، بغیر کسی شناخت کے، بغیر کسی رحم کے۔ پہلا سودا بندرگاہ کے قریب ہوا، چھوٹے سے کیفے میں، ایک لبنانی ایجنٹ کے ساتھ۔ یہ سودا رقم کا نہیں تھا، اعتماد کا تھا، خون کا تھا۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے پیر خاندان سے قطع تعلقی کر لی تھی۔ اب میرا گدی اور اس کے باسیوں سے کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی استوار کرنے کا ارادہ ہے۔ اگر آپ اس حوصلے سے آئے ہیں تو معذرت، آپ جا سکتے ہیں۔ جائیں گے ہی تو لینے آئیں گے۔ خاندانی روایات کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی۔ اب بہت جلد آئیں گے پیر خاندان کے گدی کے وارث کی بیوی لینے۔ بینش، لاہور سے کچھ لوگ آئے ہیں۔ آپ ہچکچاہٹ کا شکار مت ہوں، اماں، میں جانتی ہوں میری بچی بہت سمجھدار ہے۔ اتنا بھی سمجھدار مت بنائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ سب کی امیدوں پر پورا نہ اتر پاؤں۔ تمہارے بابا کبھی ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اگر انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے میرے لیے دوری اختیار کی ہے تو تم تو ان کی جان سے عزیز اولاد ہو۔ بینش، کیسی ہو؟ میں تو بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو چشماٹو؟ زیبا بہت ہی چلبلی اور نٹ کھٹ مزاج کی مالک تھی، اور بینش کو اس پر بہت ہی پیار آیا، ایک دم فٹ۔ ہائے، آپ کون؟ سارا نے حیران تاثرات سے زیبا کی طرف دیکھا۔ مائی سیلف زیبا بختیار، اور یہ میری دوست ہے بینش شاہمیر، زیبا نے اترا کر کہا۔ آپ کون؟ بینش کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ دلچسپ، ویسے میں سارا، بینش کی کزن۔ زیبا کو تو چلو بھر پانی کی ضرورت تھی بس۔ اب زیبا کے چہرے پر شرمندگی کے ابھرتے ہوئے تاثرات بینش نے باغور دیکھے، جبکہ سارا محظوظ نگاہوں سے تک رہی تھی۔ چلیں زیبا، کلاس کا ٹائم ہو جائے گا۔ ہاں چلتے ہیں، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ کیا؟ اپنی کزن کا کیا بتانا تھا؟ ہائے اللہ جی، وہ کیا سوچے گی، زیبا کتنی بے وقوف ہے۔ زیبا، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ کسی کے بارے میں سوچے۔ آج کی دنیا میں خود پر غور و فکر ہو جائے بہت ہے۔ ویسے تم مجھے زیب کہہ سکتی ہو، بینے۔ بینے؟ بینش نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اللہ زیبا، یہ کیا؟ زیبا نہیں، زیب، اور بینے میری دوست کا نام ہے۔ ویسے تمہاری کزن غصہ تو نہیں ہوگی؟ کس بات پہ؟ یہی کہ میں نے اس کی کزن اڑا لی۔ کوئی کسی کو مجبور نہیں کرتا، انسان اپنی مرضی کا مالک ہے۔
الزام دینا بیکار ہے۔ بھابھی بیگم، مجھے ذرا بازار جانا ہے، آپ چلیں گی ساتھ؟ نہیں زبیدہ، میں آج مصروف ہوں، ذرا کسی اور دن چلیں گے۔ مجھے آج ضروری جانا ہے، بینش کی سالگرہ کا تحفہ لینا ہے۔ ایسا کرو، ملازمہ کو لے جاؤ، مجھے تیاریاں کرنی ہیں۔ شاہ میر کے کچھ خاص مہمانوں نے گلگت سے آنا ہے، بینش کی سالگرہ پر مدعو ہے۔ جی اچھا۔ ماشاءاللہ، آج ہماری بیٹی 19 سال کی ہو جائے گی۔ میری گڑیا اتنی جلدی بڑی ہو گئی، 19 سال گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگا۔ آج بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہی دو رہا ہے اور اسی کے گرد چکر لگا رہے ہیں، کیا معلوم کب اس کے اندر گر جائیں گے۔ وقت آ گیا ہے۔ صالحہ، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں نے کہا تھا نا، اگر روح دوں گی نہیں تو کھینچ کر لے جاؤں گی، اور اب کھینچنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آپ لوگ اندر کیسے آئے؟ گارڈز کہاں ہیں؟ موت کا فرشتہ خبردار کیے بنا ہی چلا آتا ہے۔ اس بکواس کا مطلب شاہ بدر؟ تم چھوڑو، خواتین کو ان کے ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں، مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ کیسا گزرا دن صالحہ؟ میرے شب و روز کی آپ کو کیسے فکر ہو گئی؟ اب گزریں گے ہی نہیں نا؟ اس نے پوچھ لیا۔ کیا مطلب؟ یہ خنجر دیکھ رہی ہو جو گدی نشین کی بیوی ہوتی ہے اس کے پاس ہوتا ہے؟ اب دیکھو، تم نے تو اس کا پاس رکھا ہی نہیں، پر میں نے اس سنبھال کر رکھا ہے۔ اب بھائی خاندان کی عزت کے لیے چلانا پڑتا ہے۔ اب یہ میں پیرنی بینش کو دوں گی۔ چلو اپنی آخری خواہش بتاؤ مرنے سے پہلے۔ ارے ڈرو نہیں، تمہیں اس سے نہیں ماروں گی۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ شاہ میر، وہ نہیں آئے گا، اور ساتھ ہی صالحہ بیگم کی گردن حاکم بی کے شکنجے میں ہوتی ہے۔ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ آہ، بہت مزہ آتا ہے جب اس طرح میری گرفت میں کوئی پھڑپھڑاتا ہے۔ چھوڑیں۔ آہستہ آہستہ صالحہ بیگم کی گرفت حاکم بی کے ہاتھوں پہ کمزور ہوتی جاتی تھی، اور پھر یکدم وہ ہاتھ بے جان ہو کر پہلو میں گر جاتے ہیں جس میں بین شاہ میر نے اپنا بچپن گزارا ہوتا ہے۔ چلو، ایک رکاوٹ تو ختم ہوئی۔ یہ صالحہ کی آواز ہے۔ ارے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ ایسا کریں یہ پانی پئیں۔ شاہ نے وہی زہریلا پانی پی لیا جو اپنا کا لگایا ہوا گھاؤ تھا۔ کیا بات کرنی تھی تمہیں؟ آپ کو پتہ ہی ہے میں اس موضوع پر کوئی بحث نہیں چاہتا۔ باہر آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ شاہ میر جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں ان کا سر چکرا جاتا ہے۔ چلیں آ جائیں، باہر چلتے ہیں۔ شاہ گرتے پڑتے باہر آتے ہیں، ان کے منہ سے سفید جھاگ زدہ مادہ خارج ہوتا ہے۔ صالحہ، کیا ہوا تمہیں؟ یہ جھاگ، یہ تم نے مجھے زہر دیا شاہ بدر؟ میں تو تمہارا بھائی تھا۔ گدی کے سامنے کوئی بھائی نہیں۔ اتنا کہتے ہی وہ اور حاکم بھی دروازے کی طرف کا رخ کرتے ہیں۔ آج ہماری بیٹی کا جنم دن تھا صالحہ، ہم نے تو اسے ابھی دعائیں بھی نہیں دیں۔ میری بیٹی اکیلی ہو جائے گی۔ میرے جگر کا گوشہ، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پھر ثابت ہوا تخت کس طرح زندگیاں نکلتا ہے۔ جس تخت کو شاہ اور ان کی اہلیہ نے چھوڑا تھا، اس تخت سے اپنی بیٹی کو بچاتے بچاتے خود ہی کو ہار گئے۔ شاہ کے بنگلے میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ملازمہ سے لے کر چوکیدار تک سب بدحواس ہوئے تھے، سب کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ اگر نہیں تھے تو ان کے اولاد کے۔ بین شاہ نے ایک بھی اشک نہ بہایا۔ صالحہ بیگم اور شاہ کی تدفین کا وقت آ پہنچا تھا، مگر بین شاہ کی آنکھیں نم، مگر رخسار خشک اور لب قفل۔ اب وقت نے کھایا تھا پلٹا۔ ایک پیرنی بنی تھی ملکہ بد، اور ملکہ نے بچھائی تھی بساط۔ مہروں کی ہوئی ترتیب، سوچا کیا تھا انجام۔ اور جب عورت اپنی جون میں آتی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تدابیر کر لو۔ عورت کی مچائی ہوئی تباہی تمہاری نسلوں تک چلتی ہے۔ لوگ عورتوں سے مرد چھین کے محسوس کرتے ہیں کہ وہ انہیں بے بس کر گئے ہیں۔ عورت بے بس تب ہوتی ہے جب وہ بننا چاہے بے بسی کی تصویر۔ عورت کبھی بھی نہیں تھی۔ عورت ایک نس ہے، اسے کبھی بھی مت چھیڑو۔ اگر یہ پھڑپھڑائے تو خاندان پھڑپھڑا کے رہ جاتے ہیں۔ اب ہونی تھی عورت کی نفرت کی ابتدا۔ کمرہ نیم تاریک تھا، پردے بند تھے، روشنی کی ایک نحیف سی لکیر صرف دروازے کی در سے اندر آ رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک گہری اداسی تحلیل ہو چکی تھی، جیسے ہر دیوار نے دکھ پی لیا ہو۔ وہ پلنگ کے کنارے بیٹھی تھی، دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں لپیٹے۔ ساکت سناٹا اس کے اندر بھی تھا اور باہر بھی۔ نہ آنسو تھے، نہ چیخ، نہ شکوہ،
बस खामोशी जो चीखती थी। दिल में जलता हुआ इंतकाम का शोला आंखों में किसी धुएं की तरह छुपा बैठा था। अम्मा और अब्बा, जिन्हें उसके ही खून ने मारा था, जिन रिश्तों पर वो बचपन से एतबार करती आई थी, वही कातिल निकले। दिल चाहा कि चीखे, रोए, सब कुछ तोड़ दे, मगर नहीं। अब वक्त सिर्फ सोचने का था, बस इंतकाम लेने का। दरवाजे पर आहिस्ता सी दस्तक हुई। बीनिश, ये उसकी चचाजाद बहन सारा की आवाज़ थी। बाहर आना ज़रा, पीर हवेली से कोई आया है। दुपट्टा सर पर लेते शोला उगलती आंखों और दिल में इंतकाम की आग समेट वो लाउंज में दाखिल हुई। अस्सलामुअलैकुम पीरनिशा। वालेकुम अस्सलाम। बीनिश ने राबिया बेगम फ़रूक की वालदा को जवाब दिया। हम यहाँ पीर शाह मुराद और हाकिम बी के हुक्म पर आए हैं। राबिया बेगम ने अपने आने की वजह बताई। वो चाहते हैं अब आप अपने इलाके वापस आ जाएं। शामिर शाह के इंतकाल के बाद आप और ज़ुबैदा बेगम अकेले हैं यहाँ। अब आपको पीर हवेली वापस आना चाहिए। अम्मा बीबी आपको अपने पास देखना चाहती हैं, वो आपको बहुत याद करती हैं। हम कैसे वापस आ सकते हैं राबिया? शामिर भाई के साथ हम पीर ख़ानदान को हमेशा के लिए खारबैत कह आए थे। शामिर शाह के ज़िक्र पर बीनिश ने अजियत से आंखें मूंदी। इंतकाम ने एक दफ़ा फिर सर उठाया। पता नहीं लोग जुर्म करते वक्त ये क्यों भूल जाते हैं कि सच्चाई कभी भी मख्फी नहीं रहती। वक्त आने पर सबके मुंह पर उनका अमल जैसा ही तमांचा मारती है। हम आएंगे, बता दीजिएगा हाकिम भी और शाह बदर को गद्दी के वारिस आ रहे हैं। बीनिश शामिर के चेहरे पर सफाकियत थी, जो कि आने वाले तूफ़ान की निशानदही कर रही थी। ऐसा तूफ़ान जो सबकी बुनियादें ढा डाले। ज़ुबैदा बेगम पर हैरानी, जबकि राबिया बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी, जैसे आने वाले तूफ़ान की तबाही वो महसूस कर चुकी हूँ। हाकिम भी और शाह बदर का अंजाम वो देख सकती हूँ। वॉश बेसिन पर खड़ी वो अपनी सुर्ख होती आंखों को देख रही थी और साथ अहद ले रही थी खुद से, खून बहाने और आंसुओं पे बंद बांधने का। कमरे में खामोशी का राज था। सिर्फ अलमारी के दराज खोलने और बंद करने की आवाज़ें फ़िज़ा को चीर रही थीं। बीनिश का हाथ एक एक कपड़ा तह करता, मगर दिल हर तह के साथ किसी पुरानी याद में उलझ जाता। सफ़ेद शिफॉन का वो दुपट्टा निकाला जो अम्मा ने उसकी पहली महफिल के लिए सिलवाया था। वही अम्मा जिनकी दवाओं की खुशबू अब सिर्फ तकिए के गुलाफ में बाकी रह गई थी। अलमारी से निकाली गई पुरानी चीज़ों में वो लॉकेट भी मिला जो अब्बा ने उसके पैदा होने पर दिया था। हाथ कांपे, आंखें भर आईं, आंसू टपक कर लॉकेट को नम कर गए। उसी हाथ की मुट्ठी भींच ली। ये घर अब सिर्फ दीवारें रह गया, लोग नहीं रहे। उसने धीरे से कहा, जैसे किसी साए से बात कर रही हो। सामान की हर चीज़ में कोई चेहरा, कोई आवाज़, कोई हंसी, कोई दुआ छुपी थी। लेकिन अब सब कुछ बंद करना था। हर दराज, हर खिड़की, हर याद। दरवाजे के पास खड़ा वो भूरे रंग का सूटकेस उसके नए सफ़र का निशान था। एक ऐसा सफ़र जो उसे लाहौर से कराची की उस हवेली तक ले जा रहा था जहाँ सिर्फ ख़ानदान का नाम बाकी था, रिश्ते नहीं। बीनिश ने आखिरी बार कमरे पर निगाह डाली। खाली दीवारें और सुनसान खामोशी उसका दिल चीरने लगी। ज़ुबैदा बेगम और सारा के साथ घर से निकलते हुए उसने आखिरी बार मुड़कर सन दरो दीवार को देखा जहाँ उसका बचपन गुजरा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर वही वक़ार, वही सुकून। पीछे से हल्की चाप आई। बीनिश, नरम सी आवाज़ पर वो पलटी। दरवाजे में रुखसार खड़ी थी, वही लड़की जो अक्सर उसके खलूस और वक़ार से चिढ़ती रहती थी, जिसे उसका हर फैसला अपनी शिकस्त महसूस होता। मैं बस ये कहने आई थी कि तुम जैसी लड़कियां कम होती हैं। तुमने सब्र का जो दामन थामा वो हम सब के लिए मिसाल बन गया। शायद मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। बीनिश खामोश रही, निगाहें झुकाए खड़ी रही। रुखसार की आवाज़ भर गई, अलविदा बीनिश। दुआ है तुम जहाँ भी जाओ खुश रहो, और अगर कभी दिल बोझल हो तो समझ लेना किसी एक दिल में तुम्हारे लिए सच्चाई से भरी हमदर्दी बाकी रह गई है। बीनिश ने धीरे से सर उठाया। हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजी, जैसे दिल में छुपी टूट फूट पर एक मरहम रख दिया गया हो, और यकदम ही रुखसार उसके सीने से लग पड़ी। अगर कभी रुखसार की ज़रूरत पड़ी तो वह सर के बल चलती हुई तुम तक पहुंच पड़ेगी। रुखसार उसे जाते हुए देख रही थी। उसने अपने दिल से पूछा तो एक ही आवाज़ आई, मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था।
بینیش ایک لمحے کو رکی، پھر جھک کر زمین پر ہاتھ رکھا، جیسے آخری بار اس گھر کا لمس اپنے ساتھ لینا چاہتی ہوں۔ الوداع لاہور، الوداع میرے ماضی۔ اور پھر لاہور اس کے ماضی میں شامل ہو گیا، اور کراچی حال، نہ جانے مستقبل کہاں تھا۔ سحر کے سائے ابھی مدھم ہی تھے جب گاڑی لاہور کے مرکزی دروازے سے نکلی۔ آسمان پر ہلکی سی نیلاہٹ پھیل رہی تھی، اور سڑک پر سناٹا، جیسے شہر بھی اس کی رخصتی پر چپ ہو گیا ہو۔ بینش پچھلی سیٹ پر بیٹھی، سر کھڑکی سے ٹکائے خاموشی سے باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں لاکٹ تھا، لب قفل تھے، اور دل میں ایک عجیب سی کسک تھی، ایک شہر چھوڑنے کا دکھ اور ایک اجنبی شہر کی دہلیز پر پہنچنے کی بے چینی۔ گاڑی جی ٹی روڈ پر رواں دواں تھی، ہر گزرتی میل کے ساتھ لاہور کی پہچان، دھندل کے کھمبے، بلند مینار اور کچے گھروں کے سلسلے پس منظر میں دھندلا رہے تھے۔ کبھی کبھی سارا مڑ کر اس کا چہرہ دیکھتی اور وہ بنا کچھ کہے نظریں جھکا لیتی۔ ساہیوال، خانیوال، پھر ملتان، ہر مقام پر کچھ لمحوں کا وقفہ، کچھ تھکن اور کچھ خاموشی کا بوجھ۔ دوپہر کے وقت سورج خاصا تیز ہو چکا تھا، مگر گاڑی کے اندر اے سی کی سرد ہوا میں بھی بینش کو اندر سے گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ یادوں کا بخار تھا۔ جب سندھ کی زمین شروع ہوئی تو مٹی کا رنگ بدل چکا تھا، درختوں کی ساخت بدلی ہوئی اور فضا میں اجنبیت گھلی ہوئی۔ تھر پارکر کے ریگازر دور دور بکھرے نظر آئے، اور سڑک پر جیسے وقت کی لکیریں بن گئی تھیں۔ رات کے قریب جب کراچی کی روشنیاں دور سے چمکنے لگیں، بینش نے ایک گہرا سانس لیا۔ سارا نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ پہنچ گئے بینش۔ وہ کچھ نہ بولی، بس اپنے لاکٹ کی چین کو اور سختی سے تھام لیا، کیونکہ جانتی تھی یہ سفر صرف فاصلوں کا نہیں تھا، بلکہ دل کے فیصلوں کا آغاز بھی تھا۔ گاڑی سناٹوں اور بغاوت کے رقبے پر پھیلی حویلی کے پورچ میں داخل ہوئی، اور بینش کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ حویلی کے مرکزی دروازے پر رابعہ بیگم ملازماؤں سمیت ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔ بینش نے اپنی آبائی حویلی میں قدم رکھا تو حویلی کے در و دیوار بھی چونک گئی۔ وہ اس کے وارثوں کو پہچانتی تھی۔ پھر انہوں نے گواہی دی انتقام کی، نظام کی، رحم کی اور انصاف کی۔ قدیم حویلی کی دیواروں نے آنے والا کل دیکھا، آئے ہوئے آج کے وارث کی آنکھوں میں۔ رابعہ بیگم بینش کو اماں بی کے کمرے میں لے گئیں۔ بستر پر پڑا مزمل چہرہ جو بینش نے دیکھا وہ اس کے باپ کی ماں کا تھا۔ بڑے بیٹے کی موت نے ان کے جسم سے توانائی کھینچ لی تھی۔ بینش کو دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیں۔ بینش نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا، میں آ گئی اماں بی، حساب لینے، کردہ اور نہ کردہ کا۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی تو انہیں بینش اپنے بیٹے کا عکس معلوم ہوئی۔ کھڑکی کے در سے روشنی چھناکے سے اندر آ رہی تھی۔ فجر ہوئے کو کافی وقت بیت گیا تھا۔ بینش نے کھڑکی کے پٹ نیم وا کیے تو سورج آب و تاب سے چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ دور کسان اناج کی خاطر تپتے ہوئے سورج کی تپش میں کام کر رہے تھے، جس کا نصف حصہ پیر حویلی کو جاتا تھا۔ بینش نے تعصب سے سر جھٹکا۔ رعایا خون پسینہ بہا رہی تھی اور حکمران اے سی کی ٹھنڈک میں آرام فرما رہے تھے۔ بڑی سی کالی چادر میں خود کو چھپایا چہرہ سمیت کمرے سے نکل آئی۔ حویلی سناٹے کی زد میں تھی، سب اپنے کمروں میں آرام فرما رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ دربار میں آ پہنچی۔ بڑا سا ہول نما کمرہ قدیم نقش و نگار اور چیزوں سے لبریز تھا۔ بڑی سی نشست کے دونوں طرف لمبی قطار میں بڑی تعداد میں نشستیں لگی ہوئی تھیں۔ ان کی آخر میں قالین بچھایا گیا تھا، جو یقیناً غربا کے لیے ہوگا۔ ہم غریبوں کا خیال کرنے کے بجائے امیروں کو بھرتے رہتے ہیں، خواہ ہمیں وہ فائدہ نہ دے۔ بینش سیٹ میں چلتی آ رہی تھی۔ اس کا دھیان گدی کی طرف تھا جس نے اس کے خاندان کے مردوں کا قتل کروایا تھا۔ وہ تاریخ رقم کرنے آئی تھی، اور اس نے کی۔ دربار کی دیواروں نے آرائش اور اشیاء سمیت گدی کی طرف دیکھا جہاں ایک عورت جلال کے ساتھ وراجمان ہوئی تھی۔ جس منصب نے مرد مروائے اس کے خاندان کے، وہاں آج اسی خاندان کی عورت تھی۔ دربار کی دیواروں پر پیر خاندان کے مردوں کی تصویریں نصب تھیں، مگر اس کے باپ کی کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ جلال کے ساتھ اٹھی اور شاہ بدر کی دیوار پر ٹنگی ہوئی تصویر اتاری اور پوری قوت سمیت چمکتے ہوئے فرش پر دے ماری۔ تصویر کا فریم ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اس کی آواز پورے دربار میں گونجی۔
دفتن کوئی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے داخل ہوا۔ کالے رنگ کی شلوار قمیص میں ملبوس کالا رنگ اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کو بھی اپنے اندر چھپائے ہوئے تھا۔ اس کی نظر کالی چادر میں لپٹی عورت سے ہوتے ہوئے اس کے قدموں میں گری باپ کی شاہانہ تصویر پر گئی۔ یکدم تیش میں آتا وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے بالوں سے پکڑنے کے لیے اس کے سر کی طرف بائیں ہاتھ بڑھایا کہ بینش نے دائیں ہاتھ سے اس کا بایاں ہاتھ پکڑ کر مڑوڑا کہ وہ درد سے چیخ اٹھا، اور اس نے بائیں ہاتھ میں تھاما ہوا خنجر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ خنجر کی نوک کا دباؤ بڑھایا تو خون فوارے کی صورت میں نکل آیا۔ درد کو دانت پر دانت جما کر برداشت کیا۔ پیری چھوڑی ہے مگر بھولی نہیں۔ اس کے گلے پر خنجر کے دستے کا دباؤ بڑھایا تو وہ لہرا کر نیچے جا گرا۔ بینش جاتے جاتے پلٹی اور وہ کرسی کا سہارا لے کر کھڑا ہوا۔ بینش نے دیوار سے مراد شاہ کی تصویر اٹھا کر اس کے قدموں میں دے ماری۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آئندہ مجھ سے بات کرنے سے پہلے زبان کو لگام ڈالنا، ورنہ کاٹنے میں وقت نہیں لگاؤں گی۔ دربار سے نکلتے ہی بینش کی نظر ایک طرف کھڑی ایما نے پر گئی، جو آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی چادر سے بینش نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر صاف کیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فرسٹ ایڈ کٹ دیکھی۔ خون کو صاف کرنے کی بجائے سر پر چڑھی شراب کو زائل کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا کہتے ہی بینش اس کے بازو سے نکلتے ہوئے آگے کی سمت بڑھ گئی۔ اپریل کی تپتی دوپہر تھی، دھوپ جیسے زمین پر آگ برسا رہی ہو، لیکن کھیتوں میں کام کرنے والوں کے چہروں پر تھکن سے زیادہ ایک عجیب سی طمانینت تھی۔ دور پیلے سنہری خوشوں سے لدے کھیت آہستہ آہستہ خالی ہو رہے تھے۔ گندم کی کٹائی مکمل ہو چکی تھی۔ مرید نے اپنا پسینہ ماتھے سے پہنچتے ہوئے آخری بوری بیل گاڑی میں رکھی، پھر ہاتھ جھاڑتا ہوا گاڑی کے پاس بیٹھا اور چابک ہلا کر بیلوں کو آواز دی، چل بھائی حویلی کے راہو۔ گاڑی دھیرے دھیرے کچی سڑک پر جھٹکے کھاتی چلنے لگی۔ مٹی اڑاتی، دھوپ چمکتی اور گندم کی بوریوں کی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی تھی۔ حویلی کے گیٹ پر پہنچتے ہی ملازم نے دروازہ کھولا۔ مرید نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا اور پھر ہلکی آواز میں بولا، ہمیں رب کے بعد اگر کسی نے سکھ دیا ہے تو یہ زمین نے۔ حویلی کے پچھلے صحن میں بیل گاڑی داخل ہوئی۔ ڈالان میں بیٹھی حاکم بی نے پردے کی اور سے گاڑی دیکھی اور نوکرانی کو آواز دی، مرید آیا ہے، اناج کی بوریاں کوٹھی میں رکھوا دو۔ مرید نے سر جھکا کر سلام کیا، پھر دھیرے دھیرے بوریوں کو اتار کر اناج والی کوٹھی میں رکھوانے لگا۔ حویلی میں ہر چہرے پر ایک تسلی تھی، جیسے گندم کے دانے صرف پیٹ ہی نہیں بھر رہے تھے، دلوں میں بھی موسم بہار جیسا سکون بھر گئے ہوں۔ کھڑکی پہ کھڑی بینش نے یہ منظر دیکھا تو تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے کھڑکی کے پردے برابر کیے اور کمرے سے نکلتے نیچے اماں بی کے کمرے کا رخ کیا۔ سورج کی تپش اور دھوپ سے گندم ایک دفعہ سنہری رنگت اوڑھ لے تو کبھی ہری نہیں ہو سکتی، اور اگر انسان زمانے کی ٹھوکریں اور دکھ سہ لے تو پہلا جیسا نہیں بن سکتا۔ سیڑھیاں اترتے وہ راہداری سے ہوتے ہوئے اماں بی کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اس کی نظر دائیں طرف بنے بڑے سے ہول نما کمرے کی طرف گئی، جہاں حاکم بی اس کی ماں کی کرسی پر براجمان تھیں اور پاس بڑی تعداد میں عورتیں نیچے زمین پر بیٹھی تھیں۔ ایک طرف اناج لگا ہوا تھا۔ بینش آگے بڑھنے لگی کہ اندر سے آنے والی آواز نے اسے بڑھنے نہیں دیا۔ کیا گستاخی ہے یہ صفورہ بی، اس دفعہ گندم کی قیمتیں بہت کم ہیں، بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے، لڑکے والوں نے موٹر سائیکل کی فرمائش رکھی ہے، گھر والا بھی بیمار ہے، اس لیے اناج کم لا سکی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ حویلی سے کچھ رقم قرض کے طور پر۔ وہ اپنی غربت پر روئی تھی۔ پیر مدد کے لیے نہیں، معاوضہ لینے کے لیے تھے۔ ہرگز نہیں، بیٹی کی شادی کرنی ہے نا؟ جی بھی، اس نے امید کے جگنو آنکھوں میں جگائے دیکھا تھا۔ تو اناج پورا حویلی آنا چاہیے، جس لڑکی کی بارات نہ آئے تو وہ عمر کوارے پن میں ہی گزار دیتی ہے۔ صفورہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ بینش کی بس ہوئی تھی، وہ دروازہ عبور کرتی اندر کی طرف بڑھی تھی۔ سب خواتین نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ سرمئی رنگ کی پیروں کو چھوتی فراک پہنے، سفید شال خود پر اوڑھے، چہرے چھپائے، قدم قدم چلتی وہ حاکم بی کے سامنے آ کھڑی ہوئی، جو دیوان پر غرور کے ساتھ براجمان، ایک پاؤں فوم کے خوبصورت سٹول پر رکھے ہوئے، ہاتھ میں جانشی کی بیوی کی انگوٹھی پہنے، جو صالحہ بیگم کی ملکیت تھی۔ بینش نے تیش میں پیر سے سٹول کو ایک طرف کیا تو حاکم بی کا پیر لڑکھڑا کر زمین پر آ گرا۔ انہوں نے لمبا سانس لے کر ہوا ناک سے باہر نکالی
ناک پھول کر سرخ ہوا، جیسے انہوں نے اپنا غصہ بڑی کوشش سے ضبط کیا تھا۔ بینش انہی پیروں پر سامنے کی طرف مڑی اور چہرے سے چادر کو سرکایا۔ ایک کم عمر لڑکی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ مؤدب انداز میں ہاتھ باندھے اس نے سلام کیا۔ بینش نے مفاہماتی انداز میں بھویں اچکائیں۔ میرا نام بختو ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی سیاہ رنگ کی پشمینہ کی خوبصورت شال بینش کی طرف بڑھائی۔ یہ میں آپ کے لیے لائی تھی۔ بینش نے بختو کی آنکھوں میں ابھرتی چمک دیکھی تھی۔ بینش نے چادر اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ اپنی شادی کے لیے رکھ لینا۔ یکدم اس کے چہرے پر مایوسی کا بسیرا ہوا، پھر سنبھل کر اس نے جواب دیا، گھر والے کا انتقال ہو گیا، 2 بچے بھی ہیں۔ بینش کے چہرے پر حیرت ابھری، پھر وہ شوق میں تبدیل ہوئی۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ بینش نے رساں سے پوچھا۔ جی 22 سال۔ بولتے وقت اس کا چہرہ مرجھا سا گیا، پھر یکایک اس کے چہرے کے رنگ پر جوشی میں منتقل ہو گئی۔ وہ پل پل تاثرات بدلنے میں مہارت رکھتی ہو۔ چہرے پر شوخی لیے وہ بینش سے مخاطب ہوئی، میں آپ کی خادمہ خاص بننا چاہتی ہوں۔ بینش نے سر کو ہاں میں ہلکی سی جنبش دی۔ بختوں کے چہرے پر خوشی ہلکورے لینے لگی۔ بینش نے دھیان صفورہ کی طرف کیا جو بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی بیٹی کی فکر آنکھوں میں لیے صدیوں کی تھکن زدہ تھی۔ ماں تھی نا؟ پتہ نہیں کیوں ہم ہر چیز کا قصوروار ماؤں کو ہی کیوں ٹھہراتے ہیں۔ بہن بھائیوں کا غصہ، استاد کا، باپ کا، خاندان کا، سب کا غصہ ماں پر نکالتے ہیں۔ وہ خاموشی سے سن جو لیتی ہے، محبت جو کرتی ہے۔ بینش حاکم بی کے سامنے جا کھڑی ہوئی، ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو اپنے دائیں ہاتھ سے کھینچ کر نکالا کہ حاکم بی کی انگلی میں خراش تک آ گئی۔ ان کے چہرے کی حالت خیر ہوئی۔ بینش نے وہی انگوٹھی صفورہ کی گود میں دے پھینکی۔ صفورہ نے گھبرا کر حاکم بی کے غیر ہوتے چہرے کی طرف نظر کی اور پھر ان سے پھسلتی نظر بینش کے چہرے کی طرف آ رکی۔ اگر بیٹی کی شادی کے اخراجات پھر بھی پورے نہ ہو سکے تو بختوں کو بتا دینا، رقم پہنچ جائے گی۔ بختوں نے اچھے بچوں کی طرح گردن اسبات میں ہلائی۔ بینش چہرے پر چادر کا پلو کیے بغیر حاکم بی کے پس مردہ چہرے کی طرف دیکھے دروازے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ بختوں باڈی گارڈ کی طرح بینش کے پیچھے پیچھے تھی۔ حاکم بی اپنی جگہ بت بنی بیٹھی تھی۔ آج تک کسی کے اندر ایسا کرنے کی سوچ بھی پیدا نہ ہوئی تھی جو بینش کر چکی تھی۔ حاکم بی کو ایسا محسوس ہوا جیسے بھری محفل میں ان کے منہ پر تمانچہ دے مارا ہو۔ سب خواتین ساکت بیٹھی، سب ہضم کرنے کی کوشش میں تھیں۔ اب سب کے حساب کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ بینش کو بلا کر بڑی غلطی ہوئی تھی، جس کا اندازہ وقت کے ساتھ ہونا تھا۔ ویران گودام کا اندھیرا کونا، رات کے 2 بجے۔ دھوئیں کی مہک اور بارش کی ہلکی ہلکی بوندوں کی آواز فضا میں خاموشی کی چادر تانے ہوئے تھی۔ ایک پرانی میز پر نقشے بکھرے ہوئے تھے۔ صارم چہرے پر سختی، آنکھوں میں چمک اور لبوں پر خاموشی لیے ان نقوش کو گھور رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہسپانوی لڑکا ڈائیگو، سگریٹ کا کش لیتے ہوئے۔ وہ وردی والا دوست تیرا بہت چالاک ہو گیا، وقت آ گیا اسے سبق سکھانے کا۔ صارم کی نظر لمحے بھر کو جھجکی۔ راہم میرا دوست ہے، ڈائیگو دشمن نہیں۔ ڈائیگو ہنسا طنزیہ انداز میں۔ مافیا میں دوستی نہیں چلتی صارم، صرف فائدہ، اور وہ اب رکاوٹ ہے۔ صارم نے آنکھیں گھما کر ڈائیگو کی طرف دیکھا۔ کیا کرنے جا رہے ہو تم؟ دانہ ڈال دیا ہے، شکار خود جال کی طرف آئے گا۔ راہم کو کچھ مت کہنا ڈائیگو، وہ میرا دوست ہے۔ کمرے کے ایک کونے میں خاموش کھڑی انابیہ نے بے قراری سے صارم کی طرف دیکھا۔ وہ کافی دیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی الجھن، آنکھوں کی جنگ اور دل کا اضطراب سب پڑھ رہی تھی۔ تم خود کو تباہ کر رہے ہو صارم، تم وہ نہیں ہو جو یہ سب کر رہا ہے۔ انابیہ کی آواز ٹوٹتی ہوئی نکلی۔ صارم نے ایک نظر سے دیکھا، پھر نظریں ہٹا لیں۔ جو رستہ میں نے چن لیا ہے وہاں سے واپسی ممکن نہیں، اور وہ لڑکی جس کے لیے تم یہ سب کر رہے ہو، اسے کیا تم واقعی پا سکو گے؟ انابیہ کے لہجے میں درد چھپا تھا۔ صارم خاموش رہا۔ اس کے دل میں صرف ایک نام گونج رہا تھا، بینش، اور وہ یہاں نہیں تھی۔ خدا کرے وہ تمہیں کبھی نہ ملے صارم سکندر۔ انابیہ سرگوشی کرتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، جبکہ صارم اس کی سرگوشی نہ سن سکا، جیسے وہ بینش کی خاموشیاں نہیں سن پایا تھا۔ بینش خاموشی سے جلتی ہوئی کمرے کے دروازے تک آئی۔ اس کے قدم ہلکے تھے لیکن نگاہیں تیز اور باخبر۔ خادمہ خاص بختو ساتھ ہی موجود تھی۔
نظریں چکائے کھڑی جیسے کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ محسوس کر چکی ہو۔ بینش نے دروازہ بند کیا۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے بکتوں کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ بکتوں، اس کی آواز نرم مگر فولادی تھی، یہ جو دیواریں ہیں نا، سب کچھ سن لیتی ہیں، اور میں ان سے بھی پہلے جان لیتی ہوں کہ کون کس زبان میں دو چہرے رکھتا ہے۔ بکتوں کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا مگر بینش نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ ہاتھ میں پکڑی چادر کو دیکھتے دیکھتے اس کی پشت پہ جا کھڑی ہوئی۔ یکایک اسی چادر کو بکتوں کی گردن کے گرد لپیٹا۔ میں تمہیں خادمہ خاص بنا تو رہی ہوں، لیکن اگر تم نے میرے اعتماد کے ساتھ ایک ذرہ بھی خیانت کی تو یاد رکھنا، میرے خاموش ہونے کا مطلب بے خبر ہونا نہیں ہوتا۔ وہ ایک لمحے کے رکی اور پھر جھک کر اسے کندھوں سے تھامے آہستگی سے تھپکتے ہوئے بولی، میری زندگی میں ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے سوائے غداری کے۔ خاموشی چھا گئی۔ بکتوں نے سر جھکا لیا۔ بینش نے نظروں کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھائے۔ بیٹی کی شادی کے لیے رکھ لینا، اور آہستہ آہستہ کھڑکی کی طرف بڑھ گئی جیسے فیصلہ سنا چکی ہو۔ بکتوں نے کانپتے ہاتھوں سے چادر گردن کے گرد سے ہٹاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی۔ بینش نے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے اس نے سینے پہ ہاتھ رکھتے گہرے سانس لیے۔ بڑے لوگ، بڑی باتیں، اور مجھ معصوم کا چھوٹا دماغ کہاں فٹ ہوتا ہے۔ چل بھائی بکتو، اپنے رستے۔ دوپہر کا وقت، حویلی کی فضا میں گونجتی شہنائی کی مدھم آوازیں مہندی اور گلاب کی خوشبو سے مہک رہی تھیں۔ صحن میں رنگ برنگی چاندنیاں تان دی گئی تھیں اور دیواروں پر جھومر اور روشنیوں کی قطاریں جگمگا رہی تھیں۔ باورچی خانے سے مصالحوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہیں پلاؤ دم پر تھا تو کہیں کوفتے تیار ہو رہے تھے۔ عورتیں چوکیوں پر بیٹھی گانے گا رہی تھیں، ہاتھوں میں مہندی اور بالوں میں گجرا سجائے لڑکیاں ادھر ادھر دوڑتی پھر رہی تھیں۔ بزرگ خواتین آنگن کے ایک کونے میں بیٹھ کر شادی کے قصے دہرا رہی تھیں۔ ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اوپر کی منزل سے بینش پردے کے پیچھے سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی ہلچل تھی، جنون، اضطراب اور ایک انجان ادھوری خواہش۔ آج بینش کی شادی مراد شاہ سے طے پانی تھی۔ حویلی میں جشن کا آغاز ہو چکا تھا۔ وقت قریب آ رہا تھا۔ حویلی کے باسیوں کے انت کا۔ سفید رنگ کی پیروں کو چھوتی فراک پر وہ سفید ہی شال اوڑھے ہوئے تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے سب کی نگاہوں کا مرکز وہی نقاب سے چھلکتی براؤن آنکھیں تھیں جو سرمئی آنکھوں میں بسی تھی۔ بینش قدم قدم چلتی اماں بی کے سامنے آ کھڑی ہوئی، جھک کر پیار لیا۔ اماں بی آج کمرے سے باہر نکل آئی تھیں۔ اپنے خساروں میں اپنی پوتی کا دن برباد نہیں کرنا تھا۔ بینش ان کے ساتھ والی نشست پر براجمان ہوئی۔ ہال میں اس وقت سب موجود تھے۔ شاہ بدر نے بات کا آغاز کیا۔ شاہ میر نے مرنے سے پہلے ہمیں لاہور بلایا تھا، اہم بات کے سلسلے میں جو کہ پیر خاندان سے دورے کے باعث بچتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بینش کی شادی ہمارے وارث شاہ مراد سے ہو۔ ہم اپنے مرحوم بھائی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اماں بھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ شاہ میر شاہ کے ذکر پر اماں بی کے منہ سے سسکاری بلند ہوئی۔ ہم اپنے بیٹے کی خواہش کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے بینش کی طرف دیکھتے ہوئے رضامندی دی تھی، جبکہ بینش کی ملال زدہ نظریں ان پر ہی ٹکی تھیں۔ سن کے الفاظ نے گہرا گھاؤ چھوڑا تھا۔ سب کی نظریں جیسے توپوں کا مرکز بینش تھی۔ ایمانے کی دھڑکنیں مٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے مراد کی طرف دیکھا تھا مگر وہاں خاموشی کا بسیرا آ پڑا، گویا حاکم بی کے بس میں تھا سب، مگر بساط اس بار کسی اور کی تھی۔ وہ تو محض مہرے کا کردار ادا کر رہی تھیں۔ بینش کی آنکھیں شاہ بدر پر گھڑی تھیں اور ان کی بینش پر۔ بینش کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو شاہ بدر کو نگاہیں بدلنے پر مجبور کر گیا۔ بینش کے لب ترچھے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ منظور ہے۔ سب کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا تھا، جبکہ ایمانے کا مزید اٹکا تھا، اور ایسا اٹکا تھا کہ ایسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی تھی۔ اپنا تنفس کھوتے وہ باہر کی طرف بھاگی۔ اماں بی نے رابعہ بیگم کو اشارہ کیا جس پر وہ لکڑی کا باکس لے کر آئی۔ اماں بی نے چابی سے اس صندوق کو کھولا۔ سب کے چہروں پر اضطرابی تھی۔ اس کے اندر سے سرخ رنگ کا ڈبہ اور سرخ رنگ میں لپٹی فائل تھی جس کو رابعہ بیگم نے کھول کر رکھا۔ شاہ صاحب نے یہ تمہاری شادی پر دینے کا حکم دیا تھا، بس یہ دینے کو اب تک شاید میں زندہ تھی۔ انہوں نے سرخ رنگ کی فائل میں لپٹے کاغذات اور سرخ رنگ کے ڈبے میں خاندانی رانی ہار کی طرف اشارہ کیا۔ شاہ بدر نے کاغذات اٹھائے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔
یہ وہی زمین تھی جس کے کاغذات انہوں نے حویلی کے چپے چپے پر تلاش کیے تھے۔ سڑک پر واقع پیروں کی آبائی کروڑوں کی زمین، جبکہ خاندانی بھاری رانی ہار دیکھتے ہی حاکم بی کی آنکھیں چمکیں۔ انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ ان کا ارادہ بھانپتے ہی بینش نے ہار اچک لیا۔ حاکم بی کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ بینش نے آگے بڑھ کر شاہ بدر کے ہاتھ سے فائل بھی تھام لی۔ میں صالحہ یا شاہ میر نہیں ہوں، حق لینا آتا ہے مجھے۔ شاہ مراد کا غصے سے برا حال تھا۔ اٹھنے کی کوشش کی تو حاکم بی نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ سرگوشی کرتے ہوئے بیٹے کو دھیرج رکھا۔ پرندہ نئی اڑان بھرے تو شوخی عروج پر ہی ہوتی ہے، جب تھک جائے تو بیڑیاں خود ہی ڈلواتا ہے۔ سب کو حیران پریشان چھوڑ کر دونوں چیزیں لیے وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نکاح سے ایک دن قبل کا سپہر، آنگن میں سفید چادر بچھی ہوئی تھی اور اس پر نئے کپڑوں، چادروں اور میٹھے ڈبوں کی ڈھیر سلیقے سے رکھے تھے۔ پردہ دار عورتیں قطار میں بیٹھی تھیں اور بینش نظریں جھکائے ایک ایک کے ہاتھ میں سامان تھما رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون کی پرچھائیاں تھیں، لیکن دل میں ایک گہری اداس پلکوں کی اوٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ کسی نے نعت کی سی سی ڈی چلا دی اور آواز میں درد ایسا تھا کہ دل کی گہرائیاں چھو گیا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک تھی۔ پیر بیگم، وقت تو جلدی سے آئی۔ اس کی آواز میں حیرت کی پرچھائیاں تھیں۔ ایک فقیر آیا، عجیب سا ہے، شکل سے ضرورت مند لگ رہا ہے۔ بینش نے ایک لمحہ توقف کیا۔ ہاتھ میں تھما ہوا کپڑوں کا جوڑا جیسے بے وزن ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے نظریں اٹھائیں اور دروازے کی سمت قدم بڑھائے۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دروازہ کھلا، سامنے وہ کھڑا تھا، گرد آلود کپڑوں میں لپٹا، چہرے پر وقت کی تھکن، لیکن آنکھیں وہی آنکھیں جو خوابوں کی دہلیز پر 4 سال سے خاموشی سے دستک دیتی تھیں۔ بینش کے قدم تھم گئے، سانس رک گئی۔ دل نے جیسے ایک لمحے کو پہچان کی مہر ثبت کر دی۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دیجیے بی بی، وہ بولا، آواز رکی رکی، مدھم سی، جیسے لفظ خود بھی بکھرنے سے ڈر رہے ہوں۔ بینش نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا جوڑا اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے ہاتھ سے ٹکرائے، لمحے بھر کو چھو گئے۔ نظر بھر کے اس نے اس فقیر کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے صدیوں کی خاموشی اس لمحے میں بول پڑی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر کوئی سوال نہ تھا، نہ ہی شکایت، صرف ایک خاموش دعا سی تھی، اور اس کے آنسو پلکوں کی دہلیز پر کانپنے لگے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے محترمہ، یہ کہتے ہوئے اس کی آواز لرز گئی اور ہاتھ کانپ گئے۔ وہ فقیر پلٹ گیا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا، صحن سے دور ہوتا گیا، اور بینش کی آنکھیں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہیں جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ پھر اس نے ایک بار آسمان کی جانب دیکھا اور دل میں کوئی دعا بے الفاظ ہو کر رہ گئی۔ نکاح کا دن، کمرے میں ہلکی روشنی تھی، مہندی لگی ہاتھوں میں موبائل تھا، مگر نگاہیں دروازے پر۔ دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی، آنکھوں میں نفرت، ہاتھ میں نکاح کا دوپٹہ اور لہجے میں زہر۔ تم اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی، وہ صرف میرا ہے۔ بینش نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، ایک لمحے کو مسکرائی، جیسے کسی بچے کو دیکھ رہی ہو جو ضد میں ہے۔ چھیننے کے لیے کسی چیز کا مالک ہونا ضروری ہوتا ہے، اور تم مالک نہیں، صرف عادت ہو اس کی۔ لڑکی آگے بڑھی، آواز بلند تھی، میں یہ شادی رکوا دوں گی، اپنی اور اس کی محبت سب کے سامنے لاؤں گی۔ بینش اٹھ کر کھڑی ہوئی، اس کے بالکل قریب جا کر بولی، تو پھر چلو اسے سب کے سامنے لاتے ہیں، لیکن خبردار، اگر کل کی تقریب میں تمہارا نام اس کے ساتھ آیا تو تم صرف عاشق نہیں، اس کی زندگی کی کمزوری بن جاؤ گی۔ وہ چونکی، پیچھے ہٹی۔ کیا مطلب؟ بینش کی نظریں گہری تھیں۔ مطلب یہ کہ مرد اکثر وہی کرتا ہے جسے چیلنج کیا جائے، محبت میں نہیں، انا میں، اور میں چاہتی ہوں وہ اپنی انا سے میری زندگی برباد کرے۔ تم یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی؟ اس کی آواز لرز گئی۔ نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ خود پیچھے ہٹے، تاکہ تم جیتو، مگر عزت سے، اور میں بچ جاؤں، مگر چالاکی سے۔ دوسری لڑکی خاموش ہو گئی۔ الجھن، حیرت اور خوف اس کے چہرے پر ایک ساتھ ناچنے لگے۔ سوچ لو، اگر تم کچھ نہیں کرو گی تو وہ خود کبھی خوش نہیں رہ پائے گا، اور اگر تم نے ہوشیاری کی تو یہ رشتہ رک جائے گا، تمہاری جیت ہوگی اور میری رہائی۔ وہ خاموشی سے پلٹی، قدم با قدم باہر نکلی،
بینش نے آئینے میں خود کو دیکھا اور دھیرے سے کہا، شطرنج کی بساط پر کبھی کبھی وزیر کو ہار کر بھی بادشاہ بچا لیا جاتا ہے۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سفید لباس میں لپٹی بینش کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، دل کی دھڑکن کسی انجان جنگ کی خبر دے رہی تھی۔ اور دوسری طرف شاہ مراد، قاضی صاحب نے نکاح کے الفاظ دہرائے۔ جو کچھ پل تو خاموش رہا، کسی گہری سوچ میں مبتلا۔ پھر وہ بول اٹھا، قبول ہے۔ قلم حرکت میں آیا، دستخط ہوئے، نکاح جاری تھا۔ مگر اس ہجوم میں ایک آنکھ ایسی بھی تھی جو اشکوں سے لبریز تھی، ایمانے کی، جو سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ دل زخمی، آنکھیں نم اور زبان خاموش۔ اب باری بینش کی تھی۔ قاضی صاحب نے سوال دہرایا، بینش بنت شاہمیر، کیا آپ کو شاہ مراد ولد شاہ بدر کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ لمحہ بھر کو وقت رک گیا، ایک پل، دو پل، پھر بینش کے لب ہلے۔ وہ بولی، قبول ہے۔ ہجوم میں کھڑے انسان کی آنکھیں بھیگ گئیں، لیکن وہ ضبط کیے کھڑا رہا۔ قاضی صاحب نے دوسری بار سوال دہرایا، بینش بنت شاہمیر، کیا آپ کو؟ وہ پھر بولی، قبول ہے۔ اس بار اس فقیر کے دل کی دیوار پر پہلی درار پڑی۔ خاموشی سے اس کی محبت کا پہلا زخم لگا۔ تیسری بار قاضی صاحب نے سوال کیا۔ بینش نے لرزتی آواز میں تیسری بار کہا، قبول ہے۔ اور سرمئی آنکھوں کی محبت، اس کا خواب، اس کی چاہ، خاموشی سے تیسری بار قتل ہو گئی۔ اور تب پردے کے پیچھے کھڑا ایک سیاہ سایہ، جسے بینش نے کبھی نہیں دیکھا، جسے وہ صرف دل سے محسوس کرتی رہی، وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر بینش پر ٹھہری، جس کی مانگ کسی اور کے نام سے سج چکی تھی۔ اس کی خاموشی چیخ بنی، اور پل بھر بعد وہ مڑ گیا۔ نہ کوئی صدا، نہ کوئی احتجاج، بس ایک خاموش پلٹنا، جیسے تقدیر خود شکست کھا چکی ہو۔ وہ چلا گیا۔ بینش کے قبول ہے کے الفاظ کے ساتھ اس کی محبت کی سانسیں رک گئیں۔ باب نمبر 4، پہچان کا لمحہ۔ نظام محبت میں فقط 3 قبول ہے ناکافی، برسوں کی چاہت فقط لمحوں میں کیوں کر بدلے۔ دائرہ محبت چلتا ہے مرد کے گرد، عورت کے گرد تو کبھی وہ نکلتا نہیں، وہ اٹکتی نہیں۔ رات کے پچھلے پہر کی خاموشی میں دبے دبے سائے حرکت کر رہے تھے۔ کمرے کی مدھم زرد روشنی میں ایک تنہا وجود چمڑے کی کرسی پر جھکا بیٹھا تھا۔ کالی شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک موڑی گئی تھیں، ہاتھ میں پکڑا سگریٹ راکھ میں بدل چکا تھا، مگر وہ اب بھی سلگ رہا تھا جیسے اس کا دل۔ چہرے پر سختی کی چادر تھی، لیکن آنکھوں میں نمی چھپی ہوئی تھی، خاموشی کی گواہی دیتی ہوئی۔ دل کے پردوں پر نقش وہ کہیں لہرا رہی تھی، جیسے وہ کہیں دور جا رہی ہو۔ وہ جا چکی تھی، کیونکہ اس کے چاہنے والوں نے اس کی جگہ دھندلا دی تھی۔ دل میں 3 بار درد اٹھا، ایک جیسی شدت کے ساتھ، جیسے ہر بار نئے زخم کی مانند پھوار گرتی روح کو بے چین کر کے رکھ دے۔ وہ آخری بار یہ درد سہتے ہی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھا اور پردہ ہٹا دیا۔ باہر رات کا سناٹا تھا، ویسا ہی جیسے اس کا دل۔ تم مجھے چنو گی، کیونکہ میں سراپا محبت ہوں بہو تمہاری طرح۔ تمہیں مجھ سے قرار کرنا ہے، مجھے تم سے نہیں۔ وہ بڑبڑایا، اور میں صارم سکندر کبھی اقرار نہیں کروں گا، کبھی محبت نہیں مانگوں گا، کبھی تمہارے آگے نہیں جھکوں گا۔ وہ اندھیرے میں محبت کا اقرار کر رہا تھا، مگر اظہار نہیں۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ صارم؟ یہ انابیہ تھی، مافیا کی ہی ایک اور رکن، جس کی زندگی بندوق، سیاست اور دھوکے کے درمیان گزری تھی، لیکن دل شاید انسان ہی کا رکھتی تھی۔ وہ آہستگی سے اندر آئی، سیاہ لباس میں ملبوس، ہاتھ میں کافی کا کپ لیے۔ تم نے پھر سینے کے زخم کو کریدا ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ صارم نے نظریں نہیں ہٹائیں۔ اس کی آواز میرے سینے میں گونجتی انابیہ، جیسے کوئی سناٹا بھی چیخ رہا ہو۔ انابیہ نے کپ اس کے سامنے رکھا، خود اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم اسے چاہتے ہو، میں جانتی ہوں، مگر وہ تمہیں نہیں ملے گی، کیونکہ تم محبت کرتے ہو،
مگر اس کا حصول خود سے نہیں چاہتے، اور عورت خود سے مرد کی طرف نہیں آتی۔ نہیں، وہ مجھے ملے گی۔ سارم کی آواز کام گئی۔ بس نصیب ہمیں ایک ساتھ قبول کر لے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انابیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا درد محسوس ہوتا ہے سارم، میں شاید تمہیں مکمل نہ سمجھ سکوں، لیکن تمہارے قریب رہ کر یہ زخم ضرور بانٹنا چاہوں گی۔ سارم نے رخ دوبارہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ صاف پیغام تھا، وہ اور گفتگو نہیں چاہتا۔ انابیہ نے چند پل اسے دیکھا، گویا اس کی خاموشی سن رہی ہو، پھر دروازے کے قریب پہنچ کر ہینڈل پر ہاتھ رکھا، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سارم کی پشت اسی کی طرف تھی۔ میں جانتی ہوں وہ آغاز نہیں کرے گی اور تم اختتام۔ سارم نے دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز سنی۔ اس کی نظر بند دروازے کی طرف اٹھی۔ ایسے ہی تو دروازے ان دونوں کے درمیان تھے، جنہیں کھولنے کے لیے دونوں طرف سے کوشش نہ کی گئی تھی۔ راکھ ہوئے سگریٹ اور ٹھنڈی پڑتی کافی نے دکھ سے نمی اگلتی سی آنکھوں کو دیکھا۔ حویلی کے پورچ میں چمکتی ہوئی سیاہ رنگ کی کار رکی تھی۔ سرمئی رنگ کی آنکھوں کی جوت بجھ کر حزن اور ملال میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بال ماتھے پر بکھرے، شرٹ کے اگلے 2 بٹن کھلے تھے، گویا سانس لینے میں دشواری کے باعث کھولے گئے ہوں۔ چہرے کی اداسی بکھرے وجود کی داستان سنا رہی تھی۔ اس نے تیز قدموں سے حویلی کا دروازہ عبور کیا۔ اسے دیکھتے ہی کئی لوگوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے چہرے کی تاریکی کسی کو نہ دیکھی، بغیر کسی پر نگاہ ڈالے بغیر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ نہ سلام، نہ پیار، وہ ایسا تو نہ تھا۔ سب کی نگاہیں اس کی پشت پر جمی تھیں۔ سامنے کا حصن کوئی کیسے دیکھتا؟ قدم لڑکھڑا رہے تھے، پر ظاہری طور پہ مضبوط نظر آ رہے تھے۔ ہر قدم پہ دل کا درد شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ کمرے کا فاصلہ اتنا زیادہ تو نہ تھا جتنا آج معلوم ہو رہا تھا۔ دروازہ لوک کرتے ہی درد بھی اور شدت سے ابھرا کہ سہنا مشکل عمل لگا۔ اگر رد عمل نہ دیا تو کلیجہ پھٹنے کو آ جائے گا، اور یہی اس مرد کی توانائی ختم ہو گئی۔ وہ جھک کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے چلا اٹھا۔ اب وہ گھٹنوں پر ہاتھ مار مار کر چلاتا جا رہا تھا۔ وہ میری ہے۔ اس نے ڈریسنگ پر پڑی چیزیں نیچے دے ماری۔ وہ میری ہے۔ اس نے میز کو ٹھوکر مار کر نیچے گرا دیا۔ وہ میری ہے۔ اس نے واز اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ وہ میری ہے۔ اس نے شیشے پر ہاتھ سے پے در پے وار کیے۔ وہ میری ہے۔ وہ روتے ہوئے اب زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ میری ہے۔ اب وہ چیخ چیخ کر زمانے کو بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کی ہے۔ اس کی چیخیں دیواروں سے پلٹ کر اسی کی طرف آ رہی تھیں، گویا حقیقت بتا رہی ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر لکیروں کو ٹٹولنا شروع کیا۔ وہ میری ہے، میری محبت، اس کو مجھ تک آنا ہے، وہ آئے گی، کیونکہ وہ میری ہے۔ انمناک سے لکیروں میں غرق نظریں یقین کا پتہ دیتی تھیں۔ ان لکیروں میں وہ بستی ہے۔ اگر نہ ہوئی تو؟ اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا۔ تجھے لکھنا ہوگا مالک، تو میری تقدیر بھی بدلے گا۔ لکیروں نے بدلنا شروع کیا۔ ہواؤں نے رخ موڑ لیا۔ شاید اس کی سنی جا چکی تھی۔ لکیریں بدلی جا چکی تھیں۔ سوگ میں ڈوبے ہوئے کمرے میں امید کی جھلک کھڑکی پہ کھڑے ہوا کے جھونکے نے بھی دیکھی تھی۔ جھونکے نے رخ بدلا تھا۔ گلگت سے ہوتے ہوئے کراچی کے ساحل کا چکر لگا کر پیر حویلی کے شادی کے کھچا کچ بھرے گھر میں مہمانوں کے درمیان سے ہوتا ہوا دلہن کے دوپٹے میں کہیں اٹک کر رہ گیا۔ بینش، شاہ میر شاہ اور شاہ مراد کے نکاح کا کھانا کھایا جا چکا تھا۔ کچھ رسومات باقی تھیں، مگر شاہ مراد کی آنکھیں جیت کا یا آنے والا طوفان کا پیغام دے رہی تھیں۔ دلہا اور دلہن کے درمیان حائل پردہ ہٹا دیا گیا تھا، پر بینش ابھی بھی نقاب میں تھی۔ آنکھوں میں عزائم کی جھلک نمودار تھی۔ آپ سب کے لیے میری طرف سے دربار میں ایک سرپرائز ہے، شاہ مراد نے گھر کے بڑوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جہاں سب کے چہروں پر اضطراب تھا، وہی دوپٹے میں چھپے ہونٹوں کے کناروں پہ مسکراہٹ ہولے سے رنگ گئی۔ سب سمیٹ کر وہ بھی دربار کی طرف بڑھی، جہاں گھر کے علاوہ دربار کے معزز لوگ بھی موجود تھے۔ سب کی نظریں شاہ مراد پہ تھیں۔ میں، شاہ مراد شاہ، اپنے پورے ہوش و حواس میں بینش شاہ میر شاہ کو سب کی موجودگی میں طلاق دیتا ہوں۔ مسکراہٹ ہونٹوں اور آنکھوں میں ابھری۔ طلاق دیتا ہوں، اور کناروں تک پھیل گئی۔ طلاق دیتا ہوں۔ رد عمل کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ مراد شاہ، حواس میں آؤ۔ بدر شاہ اپنے منصوبے پہ فاتح پڑھنے کی بجائے چلا اٹھے۔ رجوع کرو۔
نہیں ابا حضور، اب میں اسے اس کی اوقات دکھا چکا ہوں، اور ایمانے اور میں ابھی سب کے سامنے شادی کریں گے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ سنتے ہوئے رحمان شاہ کے تاثر یکدم بدلے۔ مراد شاہ، خبردار میری بیٹی کا نام اپنی زبان پر لیا تو پوچھیں اپنی بیٹی سے، وہ راضی ہے مجھ سے شادی کرنے میں۔ رحمان شاہ نے ایمانے کی گلابی آنکھوں میں دیکھا، آنکھیں چپکے سے اقرار کر رہی تھیں۔ میری بیٹی کی شادی میرے بھتیجے حرمین شاہ سے طے ہو چکی ہے۔ ایمانے نے زخمی نگاہوں سے باپ کا فیصلہ سنا۔ ایسا تو نہیں تھا، یا اب ایسا ہوگا؟ عجیب روایت ہے زمانے کی، خاموش تو میری بیٹی، حق مانگے تو بد زبان۔ ایمانے نے باپ کے سر پر رکھی پگڑی کو دیکھا تو نگاہیں خود بخود جھکا لیں۔ بیٹی تھی نا، لاش تو آخر اسی کو رکھنی تھی۔ تبسم، بکھرے ہونٹ اور آنکھیں سنجیدگی میں بدلیں۔ پیرنی بے نشان اور روب کے ساتھ قدم بقدم چلتی آگے بڑھی، سب کو ہکا بکا چھوڑ کر گدی پر جا بیٹھی۔ ایک ہاتھ گدی کے بازو پر ٹکائے، دوسرے بازو پر کوہنی رکھے، ہاتھ پہلو میں گرائے، ملکہ بد براجمان تھی۔ دربار لگ چکا تھا۔ دربار بھی وہ تھی، قاضی بھی، اور وہ جلاد بھی۔ خادم، دروازے پہ کھڑے خادم نے گھبرا کر ملکہ کی طرف دیکھا۔ آیا اسے ہی ناسزا سناتے؟ جی بی بی، خادم نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ انصاف کا دروازہ کھلا ہے آج دربار میں، مریدوں کو آنے دو۔ خادم نے ایک پل کو حاکم بی کی طرف دیکھا، پھر ملکہ بد کو، گویا فیصلہ کر رہا ہو کس کی بات مانی جائے۔ ملکہ ملون بوڑھی ہو چکی تھی، اس کی جگہ نئی ملکہ نے لے لی تھی۔ ملکہ ملون پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ملکہ بد کا دور دوڑنے والا تھا، اور رعایا پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں، عروج کی طرف جانے والوں میں سے تھی۔ خادم نے حاکم بی کی لو دیتی نظروں کو مکمل طور پہ نظر انداز کر کے دربار کا دروازہ کھول دیا۔ انصاف کے لیے صدا لگا دی گئی۔ انصاف لوگوں کو آپس میں کم، حکمرانوں کی زیادتیوں کا زیادہ چاہیے تھا۔ لوگ انصاف کی چاہ میں اندر تو آ گئے تھے، مگر بولنے کی ہمت نہ کر سکے۔ نظر حکمرانوں کے تنبیہ کرتے چہروں پر تھی۔ ملکہ بد حرکت میں آئی۔ جھریوں سے بھرے ہاتھ کھونٹی پکڑے کپکپا رہے تھے۔ جن پہ ملکہ کی نظر پڑی، ارادتاً یا غیر ارادی طور پر، یہ تو علم ملکہ ہی رکھتی تھی، یا کپکپاہٹ زدہ شخص۔ ملکہ بد کے اشارے پر خادم نے رستہ بنایا تو جھریوں زدہ سر کے بال تو اور داڑھی کے بال بھی سفید۔ وقت نے بغیر رحم کھائے عمر سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ میں ہمتاً گوش ہوں، بینش نے ایک نظر دیکھ کر کہا۔ میں غلام حسین ہوں، پیرنی صاحبہ سلام قبول کریں۔ غلام حسین نے سر جھکا کر احترام سے عرض کیا۔ ملکہ نے سر کو جنبش دے کر سلام قبول کیا۔ بی بی، میں عام کسان ہوں، میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ مجبور باپ تھا، اپنی بے بسی پہ رو پڑا۔ شاہ مراد شاہ نے نشے کی حالت میں زبردستی میری بیٹی کو گھر سے گھسیٹ کر نکالا۔ مزاحمت کرنے پر میری بیوی رضیہ حسین کو گولی مار کر موقع پر قتل کر دیا۔ بکواس بند کر اپنی۔ مراد شاہ تو بھڑک ہی اٹھا تھا۔ مراد شاہ نے آگے ہوتے ہوئے غلام حسین کا گریبان پکڑا تھا۔ دربان، ملکہ کی چنگارتی آواز ابھری تھی، جیسے بات میں مکھل ہونا ہرگز پسند نہ آیا ہو۔ ملزم کو اس کی جگہ پر لے کر جاؤ۔ تم ہوتی کون ہو حکم چلانے والی؟ بابا، یہ کیسے آپ کی جگہ پر بیٹھ سکتی ہے؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ مراد شاہ نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان باپ کو پکارا۔ باپ کی خاموشی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پیرنی بینش شاہ میر شاہ اس گدی کی اصل حقدار ہے۔ ان سے نکاح کی صورت میں آپ تھے، مگر آپ اب یہ حق کھو چکے ہیں۔ اس وقت آپ ان کے تابع ہیں۔ دربار کے معزز شخص نے مراد شاہ کو حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ جس تخت پر وہ اکڑتا آیا تھا، وہ تو اس کا تھا ہی نہیں۔ اس گدی کے باسی میرے بابا ہیں، اور ان کا جانشین میں۔ مراد شاہ نے جیسے دربار کے بڑوں کی غلط فہمی کو ہوا میں اڑایا تھا۔ گدی کے وارث شاہ میر شاہ تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں شاہ بدر نظام کی رکھوالی کے لیے تھے۔ اب کے بعد جانشین ان کی اولاد میں پیرنی صاحبہ ہیں، اور وہ کسی کو نظام منتقل کرتے یہ ان کے فیصلے پر منحصر ہے۔ شاہ بدر کا سر جھکا تھا، جبکہ حاکم بی کی چنگاریاں اگلتی آنکھیں ملکہ بد پر تھیں۔ خادم محمد، ملکہ کے لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ ملکہ کا حکم خادم نہ مانے، ایسا ہو سکتا تھا بھلا؟ دربار کے سپاہیوں نے ملزم کا مجرم تک کا سفر اس کی نشست پر بیٹھا کر کروانا تھا، لہٰذا مراد شاہ کو بٹھا دیا گیا تھا۔
آپ جاری رکھیں غلام حسین۔ ملکہ نے پہلو بدلتے ہوئے سلسلے کو آگے بڑھانے کا حکم دیا تھا۔ بی بی، میری بیٹی ان کے ڈیرے پر ہی خود کو بچاتے بچاتے موت کی نیند سو گئی۔ بیٹا چھوٹا تھا، جوان خون تھا، جوش مارا تھا، جواب مانگنے گیا تھا شاہ مراد سے، واپس کفن میں لوٹا تھا گھر۔ آنسوؤں کے درمیان غلام حسین نے اپنا مدعا بتایا تھا، انصاف کا حصول چاہا تھا۔ تو کیا ثبوت ہے اس سب میں؟ پیر شاہ مراد ملوث ہے؟ ملکہ ملعون نے پتہ پھینکا تھا ملکہ کو زیر کرنے کے لیے۔ ملکہ نے مڑ کر دیکھا اور مسکرائی آنکھیں مسرت کی چگلی کر رہی تھیں۔ ماں باپ نے مل کر حالیہ 2 کیے، بیٹے نے تو ایک معاملے میں ہی 3 پھڑکا دیے۔ حاکم بھی گڑبڑا گئی، انہیں اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ شاہ بدر کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ سب سے ابتر ان کی حالت تھی کہ کیا ہو گیا ہے۔ ان کے ساتھ رابعہ بیگم اور اماں بھی نے ناسمجھی سے ملکہ کی طرف دیکھا۔ غلام حسین واقعے کی جائے پناہ پہ کون کون موجود تھا؟ ملکہ نے ملکہ معلوم کی طرف باور کروانے کے انداز میں کہا تھا، بی بی، پورا گاؤں عینی شاہد ہے، ان کے سامنے ہی میرے گھر میں آ کر کارروائی ہوئی تھی۔ جیسا کہ ابھی غلام حسین نے کہا کہ نشے کی حالت میں اس کی بیوی کو گولی لگی اور بیٹے کے ساتھ زیادتی کی۔ ملکہ معلوم بوڑھی ہو گئی تھی، مگر تھی تو انہی چالوں کا حصہ، داؤ پیچ تو اسے بھی خوب آتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے، اے مومنو، نماز کے قریب ہی مت پھٹکو جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ ملکہ ملعون نے مسکرا کر وار کیا، کیوں ملا صاحب؟ قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 یہی کہتی ہے۔ جی حاکم بھی، یہی کہتی ہے۔ تو اس مناسبت سے تو سزا نہیں ہوئی پیرنی صاحبہ؟ ملکہ بد نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا تھا۔ حریف اتنا بھی آسان ہدف نہ تھا۔ جہاں تک بیٹے کی بات ہے، اسے تو مراد شاہ سے قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا نا؟ چال چلی جا چکی تھی۔ نہیں دیکھا گیا تھا غلام حسین۔ ملکہ کے دیکھنے پر غلام حسین کی گردن جھک گئی۔ ملکہ ملعون نے ملکہ کی سمت کروفر سے دیکھا۔ خادم، جی بی بی، گواہان کو پیش کرو۔ جو حکم۔ دربار کا بھاری دروازہ وا کیا تھا اور کچھ لوگ اندر داخل ہوئے۔ مراد شاہ کے سابقہ دوست اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ سلام پیرنی۔ ملکہ کو سلام پیش کیا گیا۔ آج سے 6 ماہ قبل ڈیرے پر غلام حسین کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بی بی، غلام حسین کا بیٹا غصے میں شاہ سے اپنی ماں اور بہن کی موت کا جواب مانگنے آیا تھا۔ شاہ نے اس بچے کو قتل کیا تھا اپنی جیت کے نام۔ ملکہ اب کے دوسری طرف کھڑے فروخ کی اور ہوئی۔ کیا ہوا تھا اس دن؟ فروخ شاہ حنین۔ پیرنی، مراد شاہ نے اس دن اپنی تسکین کے لیے غلام حسین کے بیٹے کو حواس میں ہوتے ہوئے قتل کیا تھا۔ ملکہ ملعون کی ششدر آنکھیں ملکہ بد پہ تھیں۔ آخر بساط کی ملکہ وہی تھی، مہرے اپنی منشا کے مطابق چلا رہی تھی۔ تو ان گواہان کی گواہی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاہ مراد نے ریحان حسین کا قتل ناحق کیا ہے۔ کچھ وقت کا وقفہ لیا، پھر ملکہ نے ملزم سے مجرم کا سفر طے کرنے والے مراد کو دیکھا۔ یہ دربار مراد شاہ کو پھانسی کی سزا سناتا ہے۔ ملکہ ملعون اور بدر شاہ کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ جیسا کہ حاکم بھی نے کہا ہے کہ مراد شاہ نشے کی حالت میں تھا، کیوں بھی؟ ایسا ہی تھا نا؟ تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے ملا جی؟ اپنی لڑائی میں ملا بھائی کو کیوں رگڑا، یہ بس ملا بھائی سوچ ہی سکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شراب نوشی پر 80 کوڑے سزا کے طور پر مقرر کیے گئے تھے۔ یہ فیصلہ ان کے اجتہادی فیصلوں میں سے تھا جو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق شروع میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے، لیکن جب لوگ باز نہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سزا کو 80 کوڑے کر دیا۔ یہ حد تعزیزی تھی، یعنی قرآن میں مخصوص تعداد نہیں آئی تو خلیفہ نے حالات کے مطابق مقرر کی۔ ملا جی نے سنجیدگی سے جواب دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق مراد شاہ کو شراب نوشی پر 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ مراد شاہ کو سزا حویلی کے صحن میں دی جائے گی۔ آخری پیر حویلی کا سپوت ہے، اتنا تو رحم کیا جا سکتا ہے۔ ملکہ نے حاکم بی کو دیکھ کر کہا۔ ملکہ دربار سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ مراد شاہ کو حویلی کے صحن میں پہلے 80 کوڑے مارے گئے، پھر پھانسی دے دی گئی۔ حاکم بی کا دل کٹ رہا تھا۔ ملکہ ملعون پہ ملامتی گھڑی آ چکی تھی۔ ملکہ ملعون بین کرنا چاہتی تھی مگر کر نہیں پائی۔ آخر پرانی سہی تھی تو وہ بھی ملکہ ہی۔ ملکہ بد نے بالائی منزل کی کھڑکی کا پردہ برابر کر دیا۔ وہ محل کی سب سے حسین اور باوقار عورت تھی۔ اس نے ظلم کو سہنے کی بجائے للکارا اور سازشوں کا جواب
تدبیر سے دیا۔ جنہوں نے اسے توڑنے کی کوشش کی وہ خود بکھر گئے۔ لوگ اسے ملکہ بد کہنے لگے کیونکہ وہ معاف نہیں کرتی تھی، انصاف کرتی تھی۔ اوکے، انٹرسٹنگ۔ ویسے پرسنلی مجھے اس طرح کے یونراز بہت پسند ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہو۔ اپنے ریویوز ضرور شیئر کیجیے گا۔ ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ ڈراپ اے کیوٹ کمنٹ بلو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ رب راکھا۔